الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو جس شخصیت کے لیے خلق کیا ہے اس شخصیت کو پیدا ہی مصطفیٰ کیا بنایا ہی مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ خلق کرنے کے بعد مصطفیٰ کیا ہو اسے بنایا ہی مصطفیٰ اسے بنایا ہی چنا ہوا اور جب چنا ہوا بنایا تو پہلی مرتبہ اللہ نے کسی سے بات کی اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے وہ گفتگو کرتا پہلی مرتبہ اللہ گویا ہوا اور پہلا لفظ پہلا جملہ جو قدرت کی طرف سے صادر ہوا وہ پہلا نام محمد تھا وہ پہلا نام احمد تھا تو میرے عزیزو ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں چھوٹی سی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جب چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گھر لے لیا ہے یا کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو کاروبار میں برکت کے لیے اچھے نام لیے جاتے ہیں گھر میں برکت کے لیے اچھے نام لیے جاتے ہیں یہ قدرت کا کارخانہ جو قیامت تک اسی طرح سردی گرمی خزاں بہار برسات پھولوں کی تازگی پھولوں کی مہک گلستانوں کا کھلنا پرندوں کا چہچہانا
یہ موسموں کی تبدیلی، یہ تغیر، یہ انقلاب، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ رات کا آ جانا، پھر یہ دن کا طلوع ہونا، یہ ساری برکت ہی نام محمد کی ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے سب سے پہلے جو لفظ ادا کیا ہے وہ تھا یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کسی کو کہہ دے احمد، یعنی میں کہہ دوں سب سے زیادہ، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں سب سے زیادہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ تو مجھے بتائیے کہ پروردگار عالم سے سر جھکا کر ایک سوال اگر کیا جائے بسط ادب کہ پروردگار یہ نور محمد تو ابھی ابھی صادر ہوا ہے، ابھی ابھی ظاہر ہوا ہے، پہلے ذرا دیکھ لے، پہلے اس کی حمد سن لے، پہلے اس کی تقدیس سن لے، پہلے اس کی تسبیح سن لے، پہلے یہ طے کر لے کہ واقعاً یہی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہے۔ تو نے تو خلق کرتے ہی اسے احمد کا نام دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نور خدا کا حصہ تھا تب سے حمد کر رہا تھا۔ میرے عزیزوں، آپ نے جملہ محفوظ کیا، پہلا لفظ لب قدرت سے ادا ہوا یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو کچھ ہوگا تیرے لیے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری وجہ سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے سبب ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے ذریعے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے وسیلے سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری خوشنودی میں ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری محبت میں ہوگا، جو کچھ ہوگا تیرے صدقے سے ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یا احمد، یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس کی ہجے کی جائے تو وقت بڑا صرف ہو جائے گا۔ یا احمد لولاکا لما خلقت الافلاک، یہ 7 لفظ مل کے بن رہے ہیں، عربی زبان کے لفظ ہیں۔ عربی زبان لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو چیز دکھائی دے اس کو بولنے کے لیے زبان چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی، جو زبان لکھی ہوئی ہو اسے بولنے کے لیے زبان چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تو زبان رکھتا ہی نہیں، اس نے یا احمد کس کی زبان سے کہا ہے؟ وہ لسان اللہ تو تلاش کرو، وہ زبان خدا تو تلاش کرو کہ جو عربی کے لفظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اللہ کی زبان نہیں ہے۔ وہ کسی بھی چیز میں چاہتا ہے کلام پیدا کر دیتا ہے، وہ متکلم ہے، وہ کلام کو ایجاد کرنے والا ہے۔ اس نے کلام ایجاد کیا تو جس کے ذریعے سے ایجاد کیا اس ذریعے کو تو تلاش کرو۔ بات تو ہو رہی ہے احمد سے، احمد تو سامنے ہے، زبان کس کی ہے؟ میں تو نام ہی نہیں لے رہا، مجھے تو جواب چاہیے۔ یہ زبان کس کی ہے کہ جس زبان سے یا احمد کہا جا رہا ہے، یا محمد کہا جا رہا ہے؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ تو یہ جو سب کچھ ابھی ہے اس کا مطلب ہے کہ احمد بھی ابھی ہے۔ یہ جو ابھی تک سب کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے محمد بھی ابھی ہے۔ تو میں کل کی تقریر سے متصل ہو جاؤں، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کہاں ہے احمد، کہاں ہے محمد؟ تو اب وہ تو جو قبر ہے، جو گنبد خضرا ہے،
اس کے نیچے قبر ہے، اس میں آرام کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے دنیا سے چلے گئے۔ تو میں کیسے عرض کروں کہ ایک شخص شام سے آیا اور وہ آیا تو روضہ رسول پر آیا، روضہ رسول پر آیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ رسول کی مرقد سے لپٹے ہوئے رسول سے استغاثہ کر رہے ہیں، رسول سے مناجات کر رہے ہیں۔ یہ شخص جو شام سے آیا تھا، اس نے اس صحابی کے گریبان کو پکڑ کر دور ہٹایا اور کہا کیا بدعت کر رہا ہے، کیا شرک کر رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو وہ کوئی صحابی معمولی صحابی نہیں تھا، حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے مرقد سے، پیغمبر کی قبر سے لپٹے ہوئے پیغمبر سے باتیں کر رہے تھے، پیغمبر سے استغاثہ کر رہے تھے، پیغمبر سے دعا کر رہے تھے، پیغمبر سے مناجات کر رہے تھے۔ ایک بار جیسے ہی گردن ہٹا کے دیکھا تو ایک بار ہاتھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس شخص کو دیکھ کر جلال کے عالم میں کہا، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مٹی اور گارے سے باتیں کر رہا ہوں؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں مٹی اور گارے کی قبر سے باتیں کر رہا ہوں؟ ارے میں اپنے رسول سے باتیں کر رہا ہوں، وہ مجھے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ہے جو یہ ابھی بھی کہہ رہا ہو کہ نہیں بھائی وہ تو قبر میں چلے گئے، وہ تو مردہ ہو گئے نعوذ باللہ، تو ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی بات یہ ہے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا، یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا، آپ متاثر نہ ہوئیے گا، آپ فوراً میرے پاس واپس آ جائے کریں جیسی بات شروع ہو جائے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ میرے بھائی اس کائنات کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے باقی ہے وہ باقی ہے۔ اس کائنات کا قائم رہنا بتا رہا ہے کہ کوئی قائم ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں کل کی تقریر سے متصل ہوتا ہوں۔ میں نے جملہ چھوڑا تھا کہ پیغمبر نے کہا القرآن مع علی وعلی کے مع القرآن۔ جو حضرات تشریف فرما تھے متوجہ ہو جائیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا اور سوال کا جواب آج دے رہا ہوں۔ کل میں نے سوال کیا کہ پیغمبر نے کہا القرآن مع علی وعلی کے مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کب سے قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں؟ سوال مولوی صاحب سے یہ ہے کہ بھائی حدیث میں لکھی ہوئی ہے، یہ بتایا جائے کہ کب سے قرآن و علی ساتھ ساتھ ہیں، کب سے قرآن و علی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو مولوی کا اگر کہیں یہ جواب آ جائے کہ چلو اب مان لیتے ہیں کہ علی 13 رجب کو اس دنیا میں آئے، تو 13 رجب سے قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات کہ 13 رجب کو علی قرآن علی کعبے میں آ گئے، تو 13 رجب سن 30 عام الفیل سے علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ خدا آپ کی توجہات کو مقبولیت کا شرف عطا فرمائے، آپ کی یہاں آنے کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کی حاجتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو بھی آپ حاجت لے کر آئیں پروردگار، اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اب آپ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ مولوی نے کہا کہ چلو ہم نے مان لیا کہ 13 رجب سے علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب کہیں گے کہ 13 رجب سے ہم اس وقت قرآن اور علی کو ساتھ ساتھ مانیں کہ جب حدیث میں لفظ علی پہلے ہو۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے؟ حدیث میں لفظ علی پہلے نہیں ہے، حدیث میں لفظ قرآن پہلے ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم اس وقت 13 رجب سے قرآن و علی کو ساتھ ساتھ مانتے کہ جب حدیث میں لفظ علی پہلے ہوتا کہ علی کے مع القرآن و قرآن مع علی۔ اب مان لیتے کہ چلو جب سے علی ہے تب سے قرآن و علی ساتھ ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ لفظ قرآن پہلے آ رہا ہے کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ علی کب سے ہے، اب یہ دیکھو قرآن کب سے ہے۔ سلامت ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا
سے ہے؟ تو کل میں نے عرض کیا کہ علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے قرآن کے متعلق سوال ہو رہا ہے، کہا کہ مولا یہ بتائیے وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یاد آ گیا کل جملہ میں نے کہا تھا، وہ کون سی شے ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تو علی نے کہا وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اللہ کی ذات ہے۔ تو جب سے ذات خدا ہے تب سے قرآن ہے، اور جب سے قرآن ہے تب سے علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ بھائی قرآن علم خدا ہے، اور علم خدا ذات خدا ہے۔ ذات خدا مخلوق نہیں ہے، علم خدا مخلوق نہیں ہے، اور قرآن علم خدا ہے تو قرآن کی مخلوق نہیں ہے۔ تو جب سے ذات خدا ہے تب سے علم خدا ہے، اور جب سے علم خدا ہے تب سے قرآن ہے، اور جب سے قرآن ہے تب سے قرآن و علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب یہ جا کے جب علی سے آخری آنے والے علی سے ملاقات ہو جائے تو اس سے ایسا پوچھ لینا کہ اللہ کب سے ہے؟ اب یہ اس آنے والے علی سے پوچھ لینا کہ اللہ کب سے ہے، اس کے تو لفظ کب استعمال ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اور ایک عالم اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر نے کہا، اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شے اللہ نے سب سے پہلے خلق کی ہے وہ تمہارے نبی کا نور ہے۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا جو شے اللہ نے سب سے پہلے خلق کی ہے وہ تمہارے نبی کا نور ہے، اور اب آگے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔ سلامت رہے، اس جملے کو محفوظ کرنا چاہیے تھا، بہت مختصر بات ہے اور اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے۔ کہا جو شے سب سے پہلے خلق ہوئی وہ تمہارے نبی کا نور ہے، اور تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا۔ تو اب عالم اہل سنت نے کہا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور جلال سے خلق کیا، یا اپنے نور جمال سے خلق کیا، یا اپنے نور عظمت سے خلق کیا۔ کہا کہ اگر یہ کہہ دیتا کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور جمال سے یا نور جلال سے یا نور عظمت سے خلق کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی صفت سے خلق کیا۔ اپنی بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ جمال اللہ کی صفت ہے، جلال اللہ کی صفت ہے، عظمت اللہ کی صفت ہے، رفعت اللہ کی صفت ہے، اس کا رحیم ہونا اللہ کی صفت ہے، اس کا رحمان ہونا اللہ کی صفت ہے۔ کیا کہا کہ مجھے اپنے نور سے خلق کیا۔ کہا کہ اگر کہہ دیتا کہ نور جلال سے تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور کی صفت سے خلق کیا، لیکن پیغمبر نے کہا جملہ سمجھنے کا ہے اور ذہانت ہے تو جملہ سمجھو گے، عالم اہل سنت تشریح کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے، یعنی اپنے نور صفات سے نہیں، اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے۔ سلامت ہے جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا۔ جو خاموش ہیں یقیناً انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، جو بول رہے ہیں وہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنے نور صفات سے نہیں، اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے۔ اگر کہہ دیتا کہ اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے تو صرف ایک صفت آ جاتی، اگر کہہ دیتا کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے میں سب کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، کسی کے پاس ایک صفت ہے، کسی کے پاس 4 صفتیں ہیں، کسی کے پاس 8 صفتیں ہیں، تو جتنی صفتیں ہیں وہ آپ کی ذات کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کے پاس 4 صفتیں ہیں تو یہ چاروں آپ کی ذات کا حصہ ہیں، یعنی جب آپ کی ذات کا تعارف کرایا جائے گا تو یہ صفتیں بتائی جائیں گی، یہ اچھے عالم بھی ہیں، یہ اچھے خطیب بھی ہیں، یہ اچھے شاعر بھی ہیں، یہ اچھے خطاط بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو صفت ہوتی ہے وہ ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر 4 صفتیں ہیں تو چاروں ذات کا حصہ ہیں، اگر 8 صفتیں ہیں تو 8 ذات کا حصہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی 4 صفتیں نہیں ہیں، اللہ کی 8 صفتیں نہیں ہیں، 99 صفتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں۔
وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، صبور بھی ہے، شکور بھی ہے، غفور بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ علی بھی ہے۔ کہ بھائی وہ اتنی صفتوں کا حامل ہے، اتنی صفتوں کا مالک ہے، تو اب چلیے یہاں روکتا ہوں جملہ، صرف 99 صفتیں تھوڑی ہیں اس کی۔ پچھلے سے پچھلے سال میں نے جملہ عرض کیا اور آج اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ صرف 99 صفتیں تھوڑی ہیں اس کی کہ 99 میں محدود ہو جائے۔ جو 99 میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ لا محدود ہے، لا محدود۔ اس کے صفات بھی لا محدود ہیں، اس کے صفات بھی لا محدود ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں کہ جو تورات میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو زبور میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تورات والے زبور میں نہیں، جو زبور میں ہے وہ انجیل میں نہیں، جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں نہیں، یعنی جو نام ہیں وہ الگ الگ ہیں، جو نام ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ قرآن تو ہر چیز کا مجموعہ ہے نا بھائی، جو تورات زبور انجیل میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، سب کا سب قرآن میں موجود ہے۔ تو اب اللہ کے 5000 نام ہو گئے، کم از کم 5000 تو یہی ہو گئے۔ تورات میں 1000 ہیں، انجیل میں 1000 ہیں، زبور میں 1000 ہیں، قرآن میں 1000 ہیں، لوح محفوظ میں 1000 ہیں، تو 5000 نام تو یہ ہو گئے۔ ابھی تو تمہیں 99 سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو 99 سمجھ میں نہیں آیا، تو 5000 کیسے سمجھ میں آئے؟ تو 5000 میں بھی محدود نہیں ہے، یعنی جو 5000 میں محدود ہو جائے وہ بھی اللہ نہیں ہے، اس کے اس سے بھی زیادہ نام ہے، اس سے بھی زیادہ صفات ہیں۔ تو اب کون بتائے کہ تورات میں جو نام ہے، زبور میں جو نام ہے، انجیل میں جو نام ہے، تورات، زبور و انجیل، یہ تینوں تو منسوخ ہو گئے، یہ تینوں تو منسوخ ہو گئے، چوتھا جاری اور ساری ہے۔ یہ تین منسوخ، چوتھا کلام خدا جاری اور ساری، قیامت تک رہے گا چوتھا، چوتھے کا ذکر قیامت تک رہے گا۔ تین مسخ بھی ہو گئے اور منسوخ بھی ہو گئے، اس لیے کہ امت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب کسی کلام کو، کسی رہبری کو، کسی ہدایت کو امت اپنے ہاتھ میں لے لے تو اللہ اسے منسوخ کر دیتا۔ اللہ کہتا ہے یہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ تورات، زبور، انجیل تینوں منسوخ ہو گئے، اور قرآن آج بھی جاری اور ساری، قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو تورات میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ انجیل میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ زبور میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ آپ کہیں گے بھائی تینوں منسوخ ہو گئے، تو چلو قرآن تو موجود ہے، قرآن کے حافظ بھی ہیں آپ، قرآن کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، تو چلیے قرآن میں 1000 نام ہے وہ بتا دیجئے۔ لوح محفوظ تو بہت بلند ہے، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ جائے کہ تورات، زبور، انجیل جو کہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے، ان کے کون بتائے؟ تو سوائے ایک ہی تو ہے، سوائے ایک شخصیت کے کون بتا سکتا ہے کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں جو اللہ کے نام ہے وہ کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ کوئی ملا تو نہیں بتا سکتا، مولا بتا سکتا ہے، مولا بتا سکتا ہے، ملا نہیں بتا سکتا۔ تو کون بتائے کہ تورات میں 1000، انجیل میں 1000، زبور میں 1000، قرآن میں 1000، لوح محفوظ میں 1000 نام کون سے ہیں؟ سوائے ایک ہستی کے کہ جو 13 رجب کو پیغمبر کی گود میں آیا ہے اور پیغمبر نے کہا یا علی کچھ بولو، کچھ سناؤ، تو اس نے کہا تورات کہیں تو تورات سناؤ، زبور کہیں تو زبور۔
تورات کہیں تو تورات، زبور کہیں تو زبور، انجیل کہیں تو انجیل، قرآن کہیں تو قرآن. تو اب وہی تو ہے جو بتا سکتا ہے کہ تورات میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں، انجیل میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں، زبور میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں، قرآن میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں. اب ایک بج گئی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں کون بتائے کہ اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں؟ تو ایک بار حسن مصطفیٰ کو گود میں لے کر رسول آئے، بار بار پیار کر رہے تھے، بار بار پیار کر رہے تھے. کسی صحابی نے پوچھا نواسے سے اتنا پیار کر رہے ہیں؟ کہا صرف نواسا نہ سمجھنا، حسن اگر جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اب جس گھر کا بچہ لوح محفوظ کا حافظ ہو، جس گھر کا بچہ لوح محفوظ کا حافظ ہو، اس گھر کے بڑے کس منزل علم پر ہوں گے، کس کمال علم پر ہوں گے. تو اب اللہ کے 5000 نام صرف انہی میں محدود نہیں ہے، یہ ساری اس کی ذات کا حصہ ہیں. پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. یہ سارے نام، یہ سارے صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. رحمان ہونا اس کی ذات کا حصہ، رحیم ہونا اس کی ذات کا حصہ، کریم ہونا اس کی ذات کا حصہ، صبور ہونا اس کی ذات کا حصہ، شکور ہونا اس کی ذات کا حصہ، غفور ہونا اس کی ذات کا حصہ، ستار ہونا اس کی ذات کا حصہ، جبار ہونا اس کی ذات کا حصہ، غفار ہونا اس کی ذات کا حصہ، قہار ہونا اس کی ذات کا حصہ، سلام ہونا اس کی ذات کا حصہ، مومن ہونا اس کی ذات کا حصہ، قدوس ہونا اس کی ذات کا حصہ، مہیمن ہونا اس کی ذات کا حصہ. یہ سارے صفات، ذوالجلال ہونا اس کی ذات کا حصہ، والاکرام ہونا اس کی ذات کا حصہ، غالب ہونا اس کی ذات کا حصہ، رازق ہونا اس کی ذات کا حصہ. یہ سارے صفات اس کی ذات سے ہیں. اور عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور ذات سے بنایا ہے. تو اب جہاں ذات جائے گی وہاں خلاقیت بھی جائے گی، رزاقیت بھی جائے گی. اب جب محمد اس کے نور ذات سے بنا ہے تو جہاں جہاں ذات جائے گی وہاں وہاں صفات جائے گی. تو اس ذات کے ساتھ اس کا خالق ہونا بھی جا رہا ہے، اس نور ذات کے ساتھ اس کا کریم ہونا بھی جا رہا ہے، اس کا رازق ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا خالق ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا صبور ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا شکور ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا رحیم ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا رحمان ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. تو جہاں جہاں نور ذات خدا جائے گا وہاں وہاں نور صفات خدا جائے گا. اب یہ نہ پوچھنا کہ اگر نبی کے ہاتھ میں کنکر آ کر بول رہے ہیں تو یہ نبی کا صفت نہیں ہے، یہ نور ذات خدا کی صفت ہے. نہیں پہنچا جملہ. اسی نبی نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ایک نور کے ہاتھ میں آگے کنکر بول رہے ہیں، درخت کو بلا رہا ہے تو درخت اڑتا ہوا آ رہا ہے، کسی جانور سے کہہ رہا ہے تو جانور اس کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ایک نور کا یہ حصہ ہے. دوسرا نور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور خطبہ دیتے دیتے انگلی کے اشارے سے کچھ کر رہا ہے. کسی نے پوچھا انگلی کا اشارہ کیوں کیا؟ کہا کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں. اس لیے کہ نور ذات خدا کا حصہ، اور ہم نہیں کہہ رہے، عالم اہل سنت کہہ رہے نور ذات خدا کا حصہ. تو ذات جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں صفت جائے گی. اس لیے کہہ دیا کہ یہ نور ذات نور علم خدا ہے، اور نور علم خدا پورا کا پورا قرآن میں موجود ہے. جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے. جو کچھ صحیفوں میں ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے. تو کل کی تقریر میں نے کہا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا واضح
بیان موجود ہے، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے. ایسا نہیں کہ ڈھکا چھپا بیان. بس ختم ہو رہی ہے بات، میری طرف متوجہ رہیے گا. ایسا نہیں کہ ڈھکا چھپا بیان کا، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، واضح بیان. تو یہ واضح بیان جب اللہ چھپا نہیں رہا تو ملا کیوں چھپا رہا؟ اللہ کہہ رہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ہم نے جو باتیں اپنی کتاب میں کھول کر اور واضح طور پر بیان کر دی ہیں، تو ایسی واضح باتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. جو فرمایا کہ بھائی وہ اتنی صفتوں کا حامل ہے، اتنی صفتوں کا مالک ہے، تو اب چلیے یہاں روکتا ہوں جملہ. صرف 99 صفتیں تھوڑی ہیں اس کی. پچھلے سے پچھلے سال میں نے جملہ عرض کیا اور آج اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ صرف 99 صفتیں تھوڑی ہیں اس کی کہ 99 میں محدود ہو جائے. جو 99 میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ لا محدود ہے، لا محدود. اس کے صفات بھی لا محدود ہیں، اس کے صفات بھی لا محدود. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں کہ جو تورات میں لکھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو انجیل میں لکھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو زبور میں لکھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ اللہ کے 1000 نام ایسے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ تورات والے زبور میں نہیں، جو زبور میں ہے وہ انجیل میں نہیں، جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں نہیں. یعنی جو نام ہیں وہ الگ الگ ہیں، جو نام ہیں وہ الگ الگ ہیں. قرآن تو ہر چیز کا مجموعہ ہے نا بھائی. جو تورات زبور انجیل میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، سب کا سب قرآن میں موجود ہے. تو اب اللہ کے 5000 نام ہو گئے، کم از کم 5000 تو یہی ہو گئے. تورات میں 1000 ہیں، انجیل میں 1000 ہیں، زبور میں 1000 ہیں، قرآن میں 1000 ہیں، لوح محفوظ میں 1000 ہیں. تو 5000 نام تو یہ ہو گئے. ابھی تو تمہیں 99 سمجھ میں نہیں آیا. ابھی تو 99 سمجھ میں نہیں آیا تو 5000 کیسے سمجھ میں آئے؟ تو 5000 میں بھی محدود نہیں ہے. یعنی جو 5000 میں محدود ہو جائے وہ بھی اللہ نہیں ہے. اس کے اس سے بھی زیادہ نام ہیں، اس سے بھی زیادہ صفات ہیں. تو اب کون بتائے کہ تورات میں جو نام ہے، زبور میں جو نام ہے، انجیل میں جو نام ہے، تورات زبور و انجیل یہ تینوں تو منسوخ ہو گئے. یہ تینوں تو منسوخ ہو گئے. چوتھا جاری اور ساری ہے. یہ تین منسوخ. چوتھا کلام خدا جاری اور ساری قیامت تک رہے گا. چوتھے کا ذکر قیامت تک رہے گا. تین مسخ بھی ہو گئے اور منسوخ بھی ہو گئے، اس لیے کہ امت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جب کسی کلام کو، کسی رہبری کو، کسی ہدایت کو امت اپنے ہاتھ میں لے لے تو اللہ اسے منسوخ کر دیتا. اللہ کہتا ہے یہ ہمارے کسی کام کے نہیں. تورات زبور انجیل تینوں منسوخ ہو گئے اور قرآن آج بھی جاری اور ساری، قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. تو تورات میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ انجیل میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ زبور میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ آپ کہیں کہ بھائی تینوں منسوخ ہو گئے تو چلو قرآن تو موجود ہے، قرآن کے حافظ بھی ہیں آپ، قرآن کے قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. تو چلیے قرآن میں 1000 نام ہے وہ بتا دیجیے. لوح محفوظ تو بہت بلند ہے، وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ قرآن میں جو نام ہے وہ کون بتائے؟ جائے کہ تورات زبور انجیل جو کہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہے، ان کے کون بتائے؟ تو سوائے ایک ہی تو ہے
سوائے ایک شخصیت کے کون بتا سکتا ہے کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں جو اللہ کے نام ہے وہ کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ کوئی ملا تو نہیں بتا سکتا، مولا بتا سکتا ہے، مولا بتا سکتا ہے، ملا نہیں بتا سکتا۔ تو کون بتائے کہ تورات میں 1000، انجیل میں 1000، زبور میں 1000، قرآن میں 1000، لوح محفوظ میں 1000 نام کون سے ہیں؟ سوائے ایک ہستی کے کہ جو 13 رجب کو پیغمبر کی گود میں آیا ہے اور پیغمبر نے کہا یا علی کچھ بولو، کچھ سناؤ، تو اس نے کہا توریت کہیں تو توریت سناؤ، زبور کہیں تو زبور۔ تورات کہیں تو تورات، زبور کہیں تو زبور، انجیل کہیں تو انجیل، قرآن کہیں تو قرآن۔ تو اب وہی تو ہے جو بتا سکتا ہے کہ تورات میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں، انجیل میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں، زبور میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں، قرآن میں اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں۔ اب ایک بچ گئی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں کون بتائے کہ اللہ کے 1000 نام کون سے ہیں؟ تو ایک بار حسن مصطفیٰ کو گود میں لے کر رسول آئے، بار بار پیار کر رہے تھے، بار بار پیار کر رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا نواسے سے اتنا پیار کر رہے ہیں، کہا صرف نواسا نہ سمجھنا، حسن اگر جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب جس گھر کا بچہ لوح محفوظ کا حافظ ہو، جس گھر کا بچہ لوح محفوظ کا حافظ ہو، اس گھر کے بڑے کس منزل علم پر ہوں گے، کس کمال علم پر ہوں گے۔ تو اب اللہ کے 5000 نام صرف انہی میں محدود نہیں ہیں، یہ ساری اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، یہ سارے نام، یہ سارے صفات اس کی ذات کا حصہ ہے۔ رحمان ہونا اس کی ذات کا حصہ ہے، رحیم ہونا اس کی ذات کا حصہ، کریم ہونا اس کی ذات کا حصہ، صبور ہونا اس کی ذات کا حصہ، شکور ہونا اس کی ذات کا حصہ، غفور ہونا اس کی ذات کا حصہ، ستار ہونا اس کی ذات کا حصہ، جبار ہونا اس کی ذات کا حصہ، غفار ہونا اس کی ذات کا حصہ، قہار ہونا اس کی ذات کا حصہ، سلام ہونا اس کی ذات کا حصہ، مومن ہونا اس کی ذات کا حصہ، قدوس ہونا اس کی ذات کا حصہ، مہیمن ہونا اس کی ذات کا حصہ۔ یہ سارے صفات، ذوالجلال ہونا اس کی ذات کا حصہ، والاکرام ہونا اس کی ذات کا حصہ، غالب ہونا اس کی ذات کا حصہ، رازق ہونا اس کی ذات کا حصہ، یہ سارے صفات اس کی ذات سے ہیں۔ اور عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور ذات سے بنایا ہے۔ تو اب جہاں ذات جائے گی وہاں خلاقیت بھی جائے گی، رزاقیت بھی جائے گی۔ اب جب محمد اس کے نور ذات سے بنا ہے تو جہاں جہاں ذات جائے گی وہاں وہاں صفات جائے گی۔ تو اس ذات کے ساتھ اس کا خالق ہونا بھی جا رہا ہے، اس نور ذات کے ساتھ اس کا کریم ہونا بھی جا رہا ہے، اس کا رازق ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا خالق ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا صبور ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا شکور ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا رحیم ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کا رحمان ہونا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ تو جہاں جہاں نور ذات خدا جائے گا وہاں وہاں نور صفات خدا جائے گا۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ اگر نبی کے ہاتھ میں کنکر آ کر بول رہے ہیں تو یہ نبی کا صفت نہیں ہے، یہ نور ذات خدا کی صفت ہے۔ نہیں پہنچا جملہ؟ اسی نبی نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ایک نور کے ہاتھ میں آگے کنکر بول رہے ہیں، درخت کو بلا رہا ہے تو درخت اڑتا ہوا آ رہا ہے، کسی جانور سے کہہ رہا ہے تو جانور اس کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک نور کا یہ حصہ ہے۔ دوسرا نور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور خطبہ دیتے دیتے انگلی کے اشارے سے کچھ کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا انگلی کا اشارہ کیوں کیا؟ کہا کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔
اس لیے کہ نور ذات خدا کا حصہ، اور ہم نہیں کہہ رہے، عالم اہل سنت کہہ رہے نور ذات خدا کا حصہ، تو ذات جہاں جہاں جائے گی وہاں صفت جائے گی، اس لیے کہہ دیا کہ یہ نور ذات نور علم خدا ہے، اور نور علم خدا پورا کا پورا قرآن میں موجود ہے۔ جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے، جو کچھ صحیفوں میں وہ سارا کا سارا قرآن میں ہے۔ تو کل کی تقریر میں نے کہا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، ایسا نہیں کہ ڈھکا چھپا بیان۔ بس ختم ہو رہی ہے بات، میری طرف متوجہ رہیے گا، ایسا نہیں کہ ڈھکا چھپا بیان کا ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، واضح بیان۔ تو یہ واضح بیان جب اللہ چھپا نہیں رہا تو ملا کیوں چھپا رہا؟ اللہ کہہ رہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ہم نے جو باتیں اپنی کتاب میں کھول کر اور واضح طور پر بیان کر دی ہیں، تو ایسی واضح باتوں کو جو لوگ چھپاتے ہیں تو ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو تمہیں اس بات پر شک ہو رہا ہے کہ کچھ کاموں میں محمد و علی اللہ کے شریک ہیں، اس بات پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ کیسے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کچھ کاموں میں محمد اور علی اللہ کے شریک ہیں۔ بات یہ ہے کہ محمد اور علی تو بہت بلند ہیں، کچھ کاموں میں تو ہم بھی شریک ہیں اللہ کے۔ شک تو نہیں کر رہے محمد و علی تو بہت بلند ہیں، کچھ کاموں میں تو اللہ کے ہم بھی شریک ہیں۔ آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے کہ کچھ کاموں میں تو ہم بھی شریک ہیں، ہم جیسے بندے شریک ہیں، اور ہم کہتے ہیں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ پہلا کام تو درود پڑھنے والا کام ہے، اس میں ہم اللہ کے شریک ہیں، اور دوسرا کام لعنت کرنے والا کام ہے، اس میں بھی ہم اللہ کے شریک ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ بھی شریک ہو جاؤ اللہ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو لعنت کر رہے ہیں۔ تو 73 فرقوں میں صرف یہی بیٹھے ہیں لوگ۔ کہ جو درود کے بھی قائل ہیں اور جو اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک کار ہو کے لعنت بھی کر رہے ہیں۔ لعنت دشمنان خدا پر ہوتی ہے، اور دشمن خدا کوئی نہیں ہے۔ لعنت دشمن خدا پر ہے، خدا کا دشمن کون ہے؟ خدا کا تو کوئی دشمن نہیں ہے، تو پھر لعنت کس پر ہے؟ پھر لعنت کس پر ہے؟ اب پتہ چلا، جیسے ہی غدیر نے علی کو کاندھے میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہا اللہم وعد من والاہ وعاد من عاداہ، پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی کا دشمن ہو جائے تو اس کا دشمن ہو جا۔ تو اصل میں دشمن علی دشمن خدا ہے، تو لعنت ہوتی ہی دشمن علی پر ہے۔ اصل میں دشمن علی دشمن خدا، لعنت ہوتی ہی دشمن علی پر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو ہماری کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھی شامل کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ باتیں اللہ نے کھول کے بیان کی ہیں، لیکن مولوی چھپا رہا، مولوی چھپا رہا۔ تو پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سی بات ہے کہ جو اللہ نے تو کھول کے بیان کی ہے لیکن چھپانے والے چھپا رہے ہیں؟
کون سا صفت ہے، وہ کون سی صفت ہے کہ جو اللہ نے تو بیان کی ہے لیکن چھپانے والے چھپا رہے ہیں؟ توجہ ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہ وہ کون لوگ ہیں جو چھپا رہے ہیں کہ جو بات اللہ نے نہیں چھپائی؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میں نے روکا اس لیے ہے کہ میں اب رک کر جملے ادا کروں گا، اور اتنی آسان عربی ہے کہ آپ عربی ہی سے پہنچ جاؤ گے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ پڑھو، کہا کہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا صفت ہے جو اللہ نے تو نہیں چھپائی اور چھپانے والے چھپا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا اور آپ کا چہرہ ہے نا، اس چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں ہمارا حلیہ کیا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ حلیہ کہلاتا ہے، سمجھ گئے؟ کہ بھائی کہیں سے کوئی گزرا، ارے وہ صاحب جا رہے تھے، وہ آپ کے دوست تھے، ابھی کون؟ ان کا حلیہ بتاؤ، یعنی چہرے کے خد و خال بتاؤ۔ حلیہ کہتے ہیں چہرے کے خد و خال کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پڑھ دو نبی، آپ کی اجازت ہے کہ وہ کون سی صفت ہے جو اللہ نے نہیں چھپائی لیکن چھپانے والے چھپا رہے ہیں؟ کہا الذین یکتمون حلیۃ امیر المؤمنین، وہ لوگ جو علی کے چہرے کی باتوں کو چھپا رہے ہیں۔ جو علی کے چہرے کے خد و خال کو چھپا رہے ہیں۔ تو راوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ فرزند رسول، کیا اللہ نے علی کے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا؟ جیتے رہے، سلامت رہے، سو تو نہیں رہنا میرے ساتھ ساتھ۔ فرزند رسول، کیا اللہ نے علی کے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ عرض کر دوں، اجازت ہے؟ اے سب میرے ساتھ، جن کی آنکھیں بند ہیں وہ آگے کھول لیں، جن کے کان بند ہیں وہ کان کھول لیں، کہ کیا فرزند رسول اللہ نے علی کے چہرے کا ذکر قرآن میں کیا ہے؟ فرزند رسول نے مسکرا کر کہا، کیا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر نگاہ کرو گے تمہیں وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ صلوات تو پڑھے نا محمد و آل محمد، تو دل کے آواز بلند ضرور پڑھے۔ نہیں، جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہوگا، دل کے آواز بلند ضرور پڑھے محمد و آل محمد۔ جدھر رخ کرو گے ادھر تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا، تو ہمیں تو دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں تو مشرق میں بھی اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، سرحد میں بھی، سریا میں بھی، اس لیے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جو شب معراج زمین سے طابق و زید تک صرف علی کے کسی اور کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ جس نے واپس آ کر کہا کہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا، اس لیے کہ علی کا چہرہ ہی اللہ کا چہرہ۔ کسی کو اگر اس پر اعتراض ہے کہ بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وجہ اللہ ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ ید اللہ ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ علی عین اللہ ہے، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ علی لسان اللہ ہے، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ علی جنب اللہ ہے، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ علی اذن اللہ ہے؟ اذن اللہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ جنب اللہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ لسان اللہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ عین اللہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ ید اللہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اللہ کا کان، اللہ کا پہلو، اللہ کی زبان، اللہ کا ہاتھ۔ تو بھائی علی نے تو بعد میں کہا تھا کہ میں اللہ کا چہرہ ہوں، علی نے تو بعد میں کہا تھا کہ میں اللہ کی آنکھ ہوں، علی نے تو بعد میں کہا تھا کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ پیغمبر اصحاب سے کہہ چکے تھے، پیغمبر اپنے دور میں اپنے دوستوں سے کہہ چکے تھے کہ علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں اپنے دوستوں سے نہ کہہ چکے ہوتے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ روایت سامنے نہ آتی کہ دوران حج علی نے کسی کو تماچا مارا۔
کسی حاجی کو تماچا مارا. اس حاجی نے آ کے خلیفہ دویم حضرت عمر سے شکایت کی. حضرت عمر نے ابو الحسن کو بلایا اور کہا ابو الحسن آپ نے اس کو تماچا کیوں مارا ہے؟ کہا یہ نظر بازی کر رہا تھا, یہ عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا تھا. جب عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو عبادت کی نیت ٹوٹ جاتی ہے, پھر عبادت گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایک بار حضرت عمر نے اسی شخص سے کہا کہ اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا. عورتوں کو, نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھا جائے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے, عبادت گناہ میں بدل جاتی ہے. اور علی والا ہر وقت عبادت کی نیت باندھے رہتا ہے, اس لیے کہ پیغمبر نے کہا حب علی عبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. اور اگر علی کا چاہنے والا کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علی کا دشمن ہے, علی کا محب نہیں ہے. اسی طرح میرے خواتین کو بھی چاہیے کہ پردے میں رہیں ہر وقت. پردہ ضروری ہے, اپنے چہرے کو بھی چھپائیں اور اپنے جسم کے خدوخات کو بھی چھپائیں. سمجھیں اس بات کو, پردہ ہمارے ہی گھر سے نکلا ہے. خواتین بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھا کریں. اور بہت بڑا مرتبہ ہے خواتین کا, ان پر اللہ نے کرم خاص کیا ہے کہ کہا ہے تم قیمتی ہو اور قیمتی چیز پردے ہی میں رکھی جاتی ہے. خدا ہماری ماں بہنوں کا پردہ بھی سلامت رکھے اور ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے عزیزوں کی نگاہوں کو بھی سلامت رکھے. جہاں علی نہیں ہے وہاں گناہ ہے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو کچھ بھی ٹرین میں ہوا, زکریا ایکسپریس کی کہانی آ رہی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت علی اگر ہے تو انسان ہر وقت عبادت میں ہے, ہر وقت عبادت میں ہے, ہر وقت عبادت میں ہے. کیا کہا تھا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. بھائی سورہ ذاریات میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو میرے بھائی اگر عبادت کا مطلب صرف نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, میں عرض کر چکا ہوں لیکن بات چونکہ میری تقریر کے موضوع میں آ رہی ہے اس لیے دہرا رہا ہوں. اگر یہاں عبادت سے مراد صرف نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے یا جہاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان کو نماز ہی پڑھتا رہنا چاہیے, ہر وقت روزے میں رہنا چاہیے, ہر وقت زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے, ہر وقت جہاد کرتے رہنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ نماز 5 وقت واجب ہے, روزہ 1 مہینے واجب ہے, زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ واجب ہے, حج 1 مرتبہ واجب ہے, جہاد نصاب کے بعد واجب ہے. تو یہ عبادتیں تو اپنے اپنے وقت پر ہیں اور اللہ کہہ رہا ہم نے تو تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. یعنی اٹھو تو عبادت کرو, بیٹھو تو عبادت کرو, کھاؤ تو عبادت کرو, پیو تو عبادت کرو, چلو تو عبادت کرو, پھرو تو عبادت کرو, رک جاؤ تو عبادت کرو, بات کرو تو عبادت کرو, خاموش ہو جاؤ تو عبادت کرو, سو جاؤ تو عبادت کرو, کروٹ لیتے رہو تو عبادت کرو. تو پروردگار کون سی وہ عبادت ہے؟ کیسے پوچھیں؟ آواز آئی, آیت اتارنا ہمارا کام ہے, آیت کی تصویر, آیت کی تفسیر ہمارے نبی سے پوچھنا. تو ہم نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ کہا حب علی عبادہ, ذکر علی عبادہ. ذکر علی کی عبادت, النظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت, علی کا ذکر عبادت, علی سے محبت عبادت. محبت دل میں ہے تو عبادت کی کیفیت میں ہو. اگر علی کی محبت دل میں ہے تو ہر وقت عبادت کی کیفیت میں ہو, ہر وقت عبادت کی نیت کیے ہوئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو دل میں بسا کر چل رہے ہو.
میری اساتذہ سنا آپ نے جملہ، اس لیے کہ دل میں علی کی محبت رکھ کر چل رہے ہو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. ختم ہو رہی ہے بات کہ بھائی آیت آ گئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کوئی ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کو کیا حق ہے قیامت میں اللہ کو کہ اس سے پوچھے کہ تو ہدایت یافتہ کیوں نہیں تھا؟ وہ پلٹ کے اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تو نے ہی ہدایت نہیں دی. تو نے کہا تھا کہ جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں ہدایت نہیں دیتا. تو یا اللہ تو نے ہی ہدایت نہیں دی تو میں کیسے ہدایت یافتہ ہوگا؟ وہ شخص اللہ سے کہہ سکتا ہے. تو اب جواب بھی معصوم ہی نے دیا. سوال اس نے کیا تو سوال کا جواب بھی وارث علم رسول نے دیا، اور کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا. کہ مولا اس سوال کا جواب کیا ہے کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تبھی ہدایت ملتی ہے، اور جب اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہدایت نہیں ملتی. تو اس کا جواب کیا ہے تاکہ کوئی بندہ اللہ سے شکایت نہ کرے؟ آواز آئی کہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جو نہیں مانگتا اسے نہیں ملتی. جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جو نہیں مانگتا اسے نہیں ملتی. اسی طرح علی کی محبت اللہ کے خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے. جو مانگے گا اسے مل جائے گی، جو نہیں مانگے گا اسے نہیں. تو یہ جو ہم دل میں علی کی محبت لے کر چل رہے ہیں، توجہ فرمائیے آپ، یہ جو علی کی محبت دل میں لے کر چل رہے ہیں، جملہ بڑا ہے، یہ اللہ کا خزانہ لے کر چل رہے ہیں. یہ خزانہ خدا کو اپنے دل میں لے کر چل رہا ہے. اور ہماری مائیں جب ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں تب سے دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ آنے والا غلام علی ہو جائے، آنے والی کنیز زہرا ہو جائے. یعنی اس وقت سے ہماری مائیں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ آنے والا محب علی ہو. تو پہلے سے خزانہ قدرت میں سے علی کی محبت کا خزانہ طلب کر لیا جاتا ہے. تبھی مرتے مرتے مر جاتے ہیں، علی کا نام لینا نہیں چھوڑتا. علی نے کہا کہ میں اپنے دوست کو اتنا ماروں کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگ جائے، اس کا پورا جسم لہو لہان ہو جائے، اور مارتے مارتے کہوں میری محبت کو چھوڑ دے. بھائی اتنی مشہور حدیث ہے کم از کم اس پہ تو بول دیں. مارتے مارتے اس کو زخمی کر دوں، اس کی ناک توڑ دوں، اور ناک توڑ کر کہوں میری محبت چھوڑ دے، تو زخمی ہو جائے گا، میری محبت نہیں چھوڑے گا. اور اگر اپنے دشمن کے سامنے کوہ احد کے برابر خزانہ رکھ کر کہوں میرا محب ہو جا، تو وہ میرا محب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علی کی محبت ماؤں کی شرافت کی نشانی ہے. ماؤں کو دعائیں دیا کرو کہ جب علی کی محبت کی ٹھنڈک دلوں میں محسوس کرو. جہاں بھی بیٹھے اپنی ماؤں کو دعائیں دیا کرو کہ امانت میں خیانت نہیں ہوئی ہے، اور جہاں محبت علی نہیں ہے. بھئی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے نا. رات کی ضد ہے دن، سچ کی ضد ہے جھوٹ، ظلم کی ضد ہے عدل، سویرے کی ضد ہے اندھیرا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دعا کی ضد ہے بد دعا. جب علی سے محبت رکھنے والا اپنی ماں کو دعا دے تو علی سے دشمنی رکھنے والا اپنی ماں کو بد دعا دے. یہی تو ہو سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو نے محبت علی ہمیں نہ سکھائی. علی سے دشمنی رکھنے والا اپنی ماں سے بار بار کہے کہ تو نے محبت علی ہمیں نہ سکھائی، اور علی سے محبت رکھنے والا اپنی ماں کو بار بار دعائیں دے کہ تو نے ہمیں محب علی بنایا، تو نے علی کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دی.
اسی لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ماں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اپنی اولاد کی پرورش محبت علی پر کرنا. یہ محبت علی ہے جو آپ کو اس شان کے ساتھ در اہل بیت پار کرتے ہوئے بزم اہل بیت میں آنے کی اجازت دے دیتی. یہ علی کی محبت ہے کہ جو آپ کو پاک بنا دیتی کہ آپ حسین کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس وقت. یہ محبت علی کی پاکیزگی ہے. نہیں تو کچھ لوگ تو چادر کا کونا پکڑ کے رہ گئے کہ ہمیں چادر میں آنے کی اجازت ہے یا نہیں. یہ تو علی کی محبت ہے جو انسان کو در اہل بیت تک کھینچ کر لے آتی. حسین کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے اور اس وقت ذکر ہے حسین ابن علی. یاد حسین منانا ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے. ابھی پیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ کربلا میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ گلی گلی کوچا کوچا ہائے حسین کی آوازیں آئیں. ہر جگہ نام حسین لیا جائے. اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ماتم کیا جائے. اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہائے حسین کی صدائیں بلند ہو جائیں. اس لیے کہ سب سے بڑا انتقام یہی ہے کہ قاتل سامنے ہو، قاتل کے ماننے والے سامنے ہوں اور ان کے سامنے مقتول کی فتح کا اعلان کر دیا جائے. سب سے بڑا انتقام یہی ہے میرے عزیزوں، جو کہ کربلا سے ہم نے سیکھا ہے کہ زین العابدین چاہتے تو مظلومیت ظاہر کر کے حکومت کا اعلان کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. لیکن زین العابدین نے کہا حکومت چند روزہ ہے، آنی جانی ہے. زین العابدین نے حسین پر آنسو بہا کر بتایا کہ پوری زندگی میں روتا رہوں گا، ہائے حسین کہتا رہوں گا. تو اب سب سے بڑی حکومت یہ آنسو ہے. سب سے بڑی حکومت یہ ہائے حسین کہنا ہے. وہ حسین کہ جس نے کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا، جس نے اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا. وہ حسین کہ جب آئے ہیں حج کرنے کے لیے تو لوگوں نے حسین کے قدم چھومے اور قدم چھو کر کہا کہ مولا ہر دفعہ جب آپ حج کرنے آتے ہیں تو ساتھ میں قربانی کے گوشت بھی لے کر آتے ہیں، قربانی کا ہدیہ بھی لے کر آتے ہیں. اس سال قربانی کے گوشت آپ کی ساتھ نظر نہیں آ رہے. حسین نے روتے ہوئے کہا اس سال میری قربانیاں یہ ہیں، یہ علی اکبر، یہ قاسم، یہ اور محمد، یہ عباس. کہا اس سال میری قربانیاں یہ ہیں، میں یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. حسین اپنے بھرے گھر کو لے کر آ گئے، کربلا میں داخل ہو گئے. 2 محرم کو حسین داخل ہوئے اور 10 محرم کو علی اصغر 6 مہینے کے پورے ہو گئے. اس لیے شب عاشور مہلت لی کہ ایک دن رہ گیا علی اصغر کو 6 مہینے کے پورا ہونے میں، تاکہ قربانی کامل ہو جائے. یہ ہے حسین ابن علی. سلام ہو حسین ابن علی پر. ارے حسین ابن علی کے ساتھ جو تھے وہ تو یقیناً قربان کرنے والے ہی تھے، لیکن جو حیوان حسین کے ساتھ تھا وہ بھی حسین کو پہچاننے والا تھا. جو ذوالجناح، جو عقاب، جو میمون، جو مرتضی حسین لے کر آئے تھے. یہ سواریاں وہ تھی کہ تو جانتی تھی کہ عباس کون ہے، تو جانتی تھی کہ علی اکبر کون ہے، تو جانتی تھی کہ قاسم کون ہے. یہ ذوالجناح پہچانتا تھا کہ حسین کون ہے. یہ سواریاں لے کر کے حسین کربلا میں آئے تھے، قربانیاں لے کر کے حسین کربلا میں آئے تھے. 2 محرم کو داخل کربلا ہوئے تو ایک بار گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، سواری ہے نا، حیوان ہے لیکن فرس ہے، ذہین ہے، جانتا ہے. حسین بھی جانتے ہیں لیکن حسین حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، گواہ دینا چاہتے ہیں. حسین بار بار گھوڑا تبدیل کرتے ہیں، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی. تو ایک بار حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سونگھا اور سونگھنے کے بعد کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے عباس خیمے یہیں لگا دو، قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے. ہمارے خیمے یہیں لگا دیے جائیں، ہماری قبریں یہیں بنیں گی، ہمارے روزے یہیں بنیں گے، قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے. بس ابھی گھوڑے سے اترنا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے نازل ہو کر کہا اے فرزند رسول
اللہ سلام بھیج کر کہتا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی، جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی۔ حسین نے سر جھکا کر کہا جبرائیل اللہ کو میری طرف سے سلام کہو، اور کہو کہ حسین کہہ رہا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے، حسین اپنا وعدہ نبھانے 8 دن پہلے آ چکا ہے۔ اجرکم اللہ، کیا گریہ کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا میری ماں بہنیں بھی سیدھا سر پیٹ رہی ہیں، آپ کی آوازیں بھی بلند ہیں۔ حسین نے 8 دن کربلا سجائی ہے، 8 دن کربلا سجائی ہے، اور کربلا کو سجا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پروردگار تو نے صرف نیلا گلا مانگا ہے، میں صرف ایک گلا نہیں 72 گلے تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اور پروردگار صرف یہی نہیں کہ گلوں پر قربانی ختم ہو جائے گی، میرا گلا کٹنے کے بعد میری بہن زینب کی چادر کی قربانی، سکینہ کے رخسار کی قربانی، زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ ہے حسین کہ جو قربانیاں دینے کے لیے کربلا میں آ چکا۔ اور آج ہم اسی حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حسین کہ جس نے بھری گرمی میں، ایسی گرمی کہ حسین دیکھ رہے تھے، اسی گرمی میں حسین تڑپتے ہوئے لاشیں لا لا کر مقتل میں لٹا رہے تھے۔ اور جب حسین تنہا رہ گیا، علی اصغر کی قبر بھی بنا چکے، تو ایک بار اللہ نے اپنی بارگاہ میں فخر و مباحات کیا کہ اپنے فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ سجدہ کرنے والے سجدے چھوڑیں، رکوع کرنے والے رکوع چھوڑیں، قیام والے قیام چھوڑیں، صلاۃ پڑھنے والے صلاۃ چھوڑیں، سب میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ سارے فرشتے آئے تو اللہ نے کہا دیکھو زمین کی طرف، یہ ہے میرا بندہ جسے حسین کہتے ہیں، ہے کوئی حسین جیسا؟ اللہ فخر کر رہا تھا حسین پر۔ ادھر سے علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ شیطان نے سنا تو شیطان نے ایک بار آواز دی کہ میں تو جب جانوں کہ تیرا بندہ حسین ثابت قدم ہے کہ سورج کا وہ حصہ کہ جس میں 10 گنا گرمی زیادہ ہے وہ حسین کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے کہا تو کل بھی مردود تھا، آج بھی مردود نے نکل جا، لیکن مجھے حسین پر فخر ہے، مجھے حسین پر ناز ہے۔ ایک بار حسین نے، اللہ نے سورج کے اس رخ کو جس رخ میں اس رخ سے 10 گنا گرمی زیادہ ہے، حسین کی طرف رخ پھیرا۔ حسین نے محسوس کیا، ایک بار حسین نے گریبان کو چاک کیا، اپنا سینہ سورج کی طرف رکھ کر ایک بار گردن جھکا دی اور گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ حسین گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، سورج کی گرمی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسے میں حسین نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو سایہ کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو سورج اور حسین کے درمیان آ گیا۔ اب جب حسین نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل تھے، جبرائیل نے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھا۔ حسین نے کہا جبرائیل ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ جبرائیل نے روتے ہوئے کیسے ہٹ جاؤ؟ ارے میں نے 55 میں جھولا جھلایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے 55 میں جھولا جھلایا ہے، میں نے 55 میں ناز اٹھائے ہیں، کیسے دیکھ لو اتنی گرمی میں تپ رہے ہو؟ ایک بار کہا جبرائیل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان کا ہے، مجھے بتانا ہے کہ میں اللہ کا ثابت قدم بندہ ہوں۔ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، حسین کی قربانی کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وقت آخر آ گیا، علی اصغر کی قبر بنا دی، علی اصغر کی قبر بنا دی۔ اس عالم میں قبر بنائی ہے کہ کوئی قبر کا کھودنے والا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، صرف ایک ذوالفقار ہے اور ایک حسین۔ حسین دونوں ہاتھوں سے قبر کھود رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ہٹاتے جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کیا سن رہے ہیں، میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، میں اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اپنے چہروں کو غمزدہ بنا لو، کم از کم چہروں ہی سے ظاہر ہو جائے کہ رونے والے ہو۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو میرے عزیزوں، کیا گریہ کر رہے ہو؟ حسین کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے ہاتھ سے قبر کی مٹی ہٹا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ دونوں ہاتھ تو حسین کی قبر کھودنے میں مصروف ہیں، اس وقت علی اصغر کہاں پر ہے؟ اس وقت علی اصغر کہاں پر ہے؟ تو علی اصغر ماں کی گود میں ہے، ماں دیکھ رہی ہے میرے بچے کی قبر بن رہی ہے۔ سلام حبیبی عمر آباد پر،
काबिल तैयार हुई, हुसैन ने लरसते हुए हाथों को आगे बढ़ा कर कहा, लाओ मेरा बाप, लाओ अली असगर को मेरी आगोश में दे दो। और मेरा बाप ने रोते हुए बच्चे को हुसैन की आगोश में दिया। हुसैन ने अली असगर को लिया। एक बार अली असगर के रुखसार चूमे, नन्हा सा बच्चा अली असगर के हाथों में था, गर्दन भी लटकी हुई थी, पांव भी लटके हुए थे, बच्चा मोटा हो चुका था। हुसैन ने बच्चे की लाहत में उतारा, बच्चे को लाहत में रखा, बच्चे के हाथ पांव सीधे किए। क्या सुन रहे हो? तो देख रहा मेरी माँ बहन सीना और सर पीट है। खुदा तुम्हारे सुहागों को सलामत रखे। माँ बहन, खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे। तुम्हारे ही दम से आजादारी है। तुम्हारा गिरिया बुलंद होता है तो यहाँ मर्दों का गिरिया बुलंद हो जाता है। बच्चे के हाथ पांव सीधे किए, माँ देख रही है। मेरा लफ्ज़ जिगर करबला की तपती हुई रेत, तपती हुई कब्र में उतारा गया है। हुसैन ने मट्टी उठाई, अली असगर के पांव पे डाली, माँ ने कलेजा पकड़ लिया। हुसैन ने मट्टी उठाई, अली असगर के घुटनों तक मट्टी आई, माँ ने कलेजा पकड़ लिया। हुसैन ने मट्टी डाली, अली असगर के शिकम तक मट्टी आई, माँ कलेजा थामे हुए देख रही है। हुसैन ने मट्टी डाली, अली असगर का सीना झुक गया, माँ अभी तक कलेजा पकड़े हुए देख रही थी। लेकिन जैसे ही हुसैन ने अली असगर के चेहरे पर मट्टी डाली, रबाब बेहोश हो गई। माता 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 रबाब बेहोश होकर जमीन पर गिरी। ज़ैनब ने संभाला, अली असगर के कब्र तैयार हो गए। कहां से लाए पानी जो अली असगर की कब्र पर छिड़का जाए? एक कतरा पानी का नहीं है। हुसैन आ गए खैमा में, आवाज दी, ज़ैनब अलविदा। रुखसत आखिर को हुसैन आए, एक एक बीबी से कहा, ज़ैनब अलफिराक, उम्मे कुलसूम अलविदा, उम्मे रबाब आखिरी सलाम, उम्मे लैला खुदा हाफिज। एक एक बीबी को सलाम किया, एक एक बीबी को सलाम किया। कहा आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं। ज़ैनब ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये बनी हाशिम की ख़वातीन चाहती हैं कि ये दो रोया कतार बनाकर खड़ी हो जाए, और जब इनके दरमियान में से गुजरते चले जाओ, इनके दरमियान में से गुजरते चले जाओ, ताकि ये तुम्हारे चेहरे को आखिरी बार देख सके। ये कह रही न मालूम अब फातिमा के चांद की ज़ियारत कब होगी। एक बार हुसैन ने गर्दन झुकाई, दो रोया कतार बना के बनी हाशिम की ख़वातीन खड़ी हो गई। हुसैन दरमियान में से गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। कोई बीबी हुसैन के दामन को चूम रही है। क्या सुन रहे हो? कोई बीबी हुसैन के बाजू को चूम रही है, कोई बीबी हुसैन के हाथों को चूम रही है, कोई बीबी हुसैन के कदमों को चूम रही है। अल्लामा अब्दुल हसन ज़ैनी कहते हैं कि ज़ैनब ने ये नहीं कहा कि ये बीबियां तुम्हें देखना चाहती हैं, बल्कि ज़ैनब असल में ये बताना चाहती थी कि भैया तुमने सुबह से लेके असर तक जंग लड़ी है, तुम्हारी जंग में सिपाही थे, तुम्हारा एक सिपाही अली अकबर जैसा था, एक सिपाही कासिम जैसा था, दो सिपाही और मोहम्मद जैसे थे, एक सिपाही अब्बास जैसा था। ए भैया तुमने जंग लड़ी है, तुम्हारे सिपाही मैंने देखे, तुम्हारे बाद ज़ैनब को भी जंग लड़ना है। जरा ज़ैनब का लश्कर तो देख लो, ज़ैनब के लश्कर में हमने नवाब, ज़ैनब के लश्कर में हमने लैला, ज़ैनब के लश्कर में हमने कुलसूम, ज़ैनब के लश्कर में हमने फरवा। और ए भैया तुम्हारे लश्कर का सबसे बड़ा सिपाही अली असगर था, तो मेरे लश्कर की सबसे बड़ी सिपाही सकीना। आज गिरिया रोको नहीं, हाय हुसैन कहते चले जाओ, मेरे लश्कर की सबसे बड़ी सिपाही सकीना। ए भैया सकीना को तुम्हारे बाप तमाचे खाना है। हुसैन गर्दन झुका के आगे बढ़े, खेमगाह से बाहर आए, जुल्जना सामने था। एक बार हुसैन ने कहा, है कोई जो मुझे इस सवारी पर सवार कराए? ये लफ्ज़ कह रहे थे, फुरात की तरफ रुक करके कहा, कहाँ हो अब्बास? मक्तल की तरफ रुक करके कहा, कहाँ हो अली अकबर? कहाँ हो कासिम? कहाँ हो अल मोहम्मद? आज कोई हुसैन की रकाब थामने वाला नहीं है। जैसे ही हुसैन
सुनी, कम से कम हाय जरूर कह देना। एक बार खैमे का पर्दा उलटकर अली की बड़ी बेटी सामने आई, कहा भैया अगर अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, आज ज़ैनब सवार कराएगी। बैठे रहना, बैठे रहे, अजीब की बैठी रहे। जब मैं आखिरी जुमला कहूंगा तो ज़ियारत बरामद होगी। कहा भैया आज अली की बेटी सवार कराई। ज़ैनब ने लगाम को थामा, ज़ैनब ने लजाम फरस को थामा, हुसैन सवार हुए। जैसे ही घोड़े को हेर लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मैं क्या करूं, थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं यही मसाइल। एक गरीब बेकस मुसाफिर का तस्करा है। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है, ऐसा गिरिया कम मकामात पर देखने में आता है जैसे तुम गिरिया कर रहे हो। खुदा तुम्हें अगर औलाद नहीं है तो औलाद की नेमत से नवाज है। अगर तुम्हारे रिश्ते में कमी है तो हुसैन के सदक़े से रिश्ते में इजाफा हो जाए। वरना तुम्हारे घरों पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया रखे। अगर घर पर सर पर घर की छत नहीं है तो खुदा तुम्हें घर इनायत फरमाए। इतनी दुआएं जब मैं हुसैन का अदना सा साकिर दे रहा हूँ तो सोचो इस वक्त हुसैन की माँ तुम्हें कितनी दुआएं दे रही है। इस वक्त माता ने हुसैन तुम्हें कितनी दुआएं दे रही हो। हुसैन की माँ की दुआएं लेते जाओ, हाय हुसैन कहते जाओ। एक बार घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, हुसैन ने घोड़े को चूमना शुरू किया, अयाल चूमे, उसके बालों पे हाथ फेर कर कहा, हाज़ुल जनाब मुझे पता है तू भी थक चुका है, मेरे साथ तूने भी 72 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन हाज़ुल जनाब बस आखिरी ज़हमत है, मुझे ले चल मेरी कत्लगाह की तरफ, ले चल मुझे जहाँ मेरी माँ है वहाँ ले चल। एक बार जुलजना ने रोते हुए अपने पिछले कदमों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा तो देखा सीने पे सोने वाली जुलजना के कदमों से लिपटी हुई कह रही है, ऐ जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा। मुझे बताओ हुसैन के दिल पर इस वक्त क्या गुजरी होगी। हुसैन बेख्तियार घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, रोते हुए जल्दी से आगे बढ़े। 4 वर्ष की सकीना को अपने सीने से लगा लिया, रुखसार चूम कर खेमे में आ गए और बाबा सकीना के रुखसार चूम रहे हैं। बेटी जा रहे हैं, बेटी इजाजत दे दो, सुनेंगे। सकीना ने नन्हे हाथ उठाए। 4 वर्ष की बच्ची के हाथ छोटे छोटे होते हैं। अगर किसी की 4 वर्ष की बच्ची है तो अपनी बच्ची को जहन में लाए, खुदा उस बच्ची के सरों पर उसके माँ बाप का साया सलामत रखे। उस बच्ची ने नन्हे से हाथ हुसैन के रुखसार पर फेर कर कहा, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं। एक बार हुसैन ने सकीना को सीने से लगा कर कहा, बेटी तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं, बेटी तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। दूसरा सवाल सकीना ने किया, कम से कम इसमें हाय तो कह देना, चीख मार के हाय जरूर कहना, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, खामोश न रहना। एक बार सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। सलामत हो कैसे तुमने गिरिया किया, सलामत हो तुमने कैसे गिरिया किया। बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। हुसैन ने बेख्तियार सकीना को सीने से चिपका कर कहा, ए बेटी आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, ए बेटी क्या बहुत प्यासी है, बहुत प्यास लगी है, सलाम हो सकीना पर, हाथ उठाओ सीने पे हाथ मारो, नानी मातम करना, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। क्या बेटी बहुत प्यासी है, क्या प्यास लगी है, क्या बाबा अपने लिए नहीं, अरे मेरे भैया अली असगर की कब्र सूखी पड़ी है, कब्र अली असगर पर पानी छिड़कूंगी ताकि कब्र को करार आ जाए। मातम हुसैन
معصوم ہے، سب سے بڑی حکومت یہ آئے حسین کہتا ہے، وہ حسین کہ جس نے کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا، جس نے اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، وہ حسین کہ جب آئے ہیں حج کرنے کے لیے تو لوگوں نے حسین کے قدم چھومے اور قدم چھو کر کہا کہ مولا ہر دفعہ جب آپ حج کرنے آتے ہیں تو ساتھ میں قربانی کے گوشت بھی لے کر آتے ہیں، قربانی کا ہدیہ بھی لے کر آتے ہیں، اس سال قربانی کے گوشت آپ کی ساتھ نظر نہیں آ رہے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا اس سال میری قربانیاں یہ ہیں، یہ علی اکبر، یہ قاسم، یہ اور محمد، یہ عباس، کہ اس سال میری قربانیاں یہ ہیں، میں یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حسین اپنے بھرے گھر کو لے کر آ گئے، کربلا میں داخل ہو گئے۔ 2 محرم کو حسین داخل ہوئے اور 10 محرم کو علی اصغر 6 مہینے کے پورے ہو گئے۔ اس لیے شب عاشور مہلت لی کہ ایک دن رہ گیا علی اصغر کو 6 مہینے کے پورا ہونے میں، تاکہ قربانی کامل ہو جائے۔ یہ ہے حسین ابن علی، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ ارے حسین ابن علی کے ساتھ جو تھے وہ تو یقیناً قربان کرنے والے ہی تھے، لیکن جو حیوان حسین کے ساتھ تھا وہ بھی حسین کو پہچاننے والا تھا۔ جو ذوالجناح، جو عقاب، جو میمون، جو مرتضی حسین لے کر آئے تھے، یہ سواریاں وہ تھی کہ تو جانتی تھی کہ عباس کون ہے، تو جانتی تھی کہ علی اکبر کون ہے، تو جانتی تھی کہ قاسم کون ہے۔ یہ ذوالجناح پہچانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ یہ سواریاں لے کر کے حسین کربلا میں آئے تھے، قربانیاں لے کر کے حسین کربلا میں آئے تھے۔ 2 محرم کو داخل کربلا ہوئے تو ایک بار گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، سواری ہے نا، حیوان ہے لیکن فرس ہے، ذہین ہے، جانتا ہے۔ حسین بھی جانتے ہیں لیکن حسین حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، گواہ دینا چاہتے ہیں۔ حسین بار بار گھوڑا تبدیل کرتے ہیں، کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ تو ایک بار حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سونگھا اور سونگھنے کے بعد کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے عباس خیمے یہیں لگا دو، قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے، ہمارے خیمے یہیں لگا دیے جائیں، ہماری قبریں یہیں بنیں گی، ہمارے روزے یہیں بنیں گے، قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے۔ بس ابھی گھوڑے سے اترنا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے نازل ہو کر کہا اے فرزند رسول، اللہ سلام بھیج کر کہتا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی، جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی۔ حسین نے سر جھکا کر کہا جبرائیل اللہ کو میری طرف سے سلام کہو اور کہو کہ حسین کہہ رہا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے، حسین اپنا وعدہ نبھانے 8 دن پہلے آ چکا ہے۔ اجرکم اللہ، کیا گریہ کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا میری ماں بہنیں بھی سیدھا سر پیٹ رہی ہیں، آپ کی آوازیں بھی بلند ہیں۔ حسین نے 8 دن کربلا سجائی ہے، 8 دن کربلا سجائی ہے اور کربلا کو سجا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پروردگار تو نے صرف نیلا گلا مانگا ہے، میں صرف ایک گلا نہیں 72 گلے تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اور پروردگار صرف یہی نہیں کہ گلوں پر قربانی ختم ہو جائے گی، میرا گلا کٹنے کے بعد میری بہن زینب کی چادر کی قربانی، سکینہ کے رخسار کی قربانی، زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ یہ ہے حسین کہ جو قربانیاں دینے کے لیے کربلا میں آ چکا، اور آج ہم اسی حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ حسین کہ جس نے بھری گرمی میں، ایسی گرمی کہ حسین دیکھ رہے تھے، اسی گرمی میں حسین تڑپتے ہوئے لاشیں لا لا کر مقتل میں لٹا رہے تھے۔ اور جب حسین تنہا رہ گیا، علی اصغر کی قبر بھی بنا چکے، تو ایک بار اللہ نے اپنی بارگاہ میں فخر و مباحات کیا کہ اپنے فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا، سجدہ کرنے والے سجدے چھوڑیں، رکوع کرنے والے رکوع چھوڑیں، قیام والے قیام چھوڑیں، صلاۃ پڑھنے والے صلاۃ چھوڑیں، سب میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ سارے فرشتے آئے تو اللہ نے کہا دیکھو زمین کی طرف، یہ ہے میرا بندہ جسے حسین کہتے ہیں، ہے کوئی حسین جیسا؟ اللہ فخر کر رہا تھا حسین پر۔ ادھر سے علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ شیطان نے سنا
تو شیطان نے ایک بار آواز دی کہ میں تو جب جانوں کہ تیرا بندہ حسین ثابت قدم ہے کہ سورج کا وہ حصہ کہ جس میں 10 گنا گرمی زیادہ ہے وہ حسین کی طرف پھیر دے. اللہ نے کہا تو غلطی مردود تھا، آج بھی مردود نے نکل جا، لیکن مجھے حسین پر فخر ہے، مجھے حسین پر ناز ہے. ایک بار حسین نے اللہ نے سورج کے اس رخ کو جس رخ میں اس رخ سے 10 گنا گرمی زیادہ ہے حسین کی طرف رخ پھیرا. حسین نے محسوس کیا. ایک بار حسین نے گریبان کو چاک کیا، اپنا سینہ سورج کی طرف رکھ کر ایک بار گردن جھکا دی اور گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. حسین گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. سورج کی گرمی میں اضافہ ہو رہا تھا. ایسے میں حسین نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو سایہ کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو سورج اور حسین کے درمیان آ گیا. اب جب حسین نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل تھے. جبرائیل نے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھا. حسین نے کہا جبرائیل ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. جبرائیل نے روتے ہوئے کیسے ہٹ جاؤ؟ ارے میں نے بچپن میں جھولا جھلایا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے بچپن میں جھولا جھلایا ہے، میں نے بچپن میں ناز اٹھائے ہیں. کیسے دیکھ لو اتنی گرمی میں تپ رہے ہو؟ ایک بار کہا جبرائیل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان کا ہے، مجھے بتانا ہے کہ میں اللہ کا ثابت قدم بندہ ہوں. گرمی بڑھتی جا رہی ہے، حسین کی قربانی کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وقت آخر آ گیا، علی اصغر کی قبر بنا دی. علی اصغر کی قبر بنا دی. اس عالم میں قبر بنائی ہے کہ کوئی قبر کا کھودنے والا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. صرف ایک ذوالفقار ہے اور ایک حسین. حسین دونوں ہاتھوں سے قبر کھود رہے ہیں. ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ہٹاتے جاتے ہیں. ایک ہاتھ سے کیا سن رہے ہیں؟ میں کوئی قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، میں اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں جس حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہو. اپنے چہروں کو غمزدہ بنا لو، کم از کم چہروں ہی سے ظاہر ہو جائے کہ رونے والے ہو. ختم ہو رہی ہے گفتگو میرے عزیزوں، کیا گریہ کر رہے ہو؟ حسین کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں. ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے ہاتھ سے قبر کی مٹی ہٹا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ دونوں ہاتھ تو حسین کی قبر کھودنے میں مصروف ہیں. اس وقت علی اصغر کہاں پر ہے؟ اس وقت علی اصغر کہاں پر ہے؟ تو علی اصغر ماں کی گود میں ہے. ماں دیکھ رہی ہے میرے بچے کی قبر بن رہی ہے. سلام حبیبی عمر آباد پر، سلام ہو مادر علی اصغر پر کہ جو اپنے ننھے سے بچے کی قبر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے. قبر تیار ہوئی. حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کہا لاؤ میرا باپ، لاؤ علی اصغر کو میری آغوش میں دے دو. اور میرا باپ نے روتے ہوئے بچے کو حسین کی آغوش میں دیا. حسین نے علی اصغر کو لیا. ایک بار علی اصغر کے رخسار چومے. ننھا سا بچہ علی اصغر کے ہاتھوں میں تھا، گردن بھی لٹکی ہوئی تھی، پاؤں بھی لٹکے ہوئے تھے، بچہ مردہ ہو چکا تھا. حسین نے بچے کی لحد میں اتارا، بچے کو لحد میں رکھا، بچے کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے. کیا سن رہے ہو؟ تو دیکھ رہا میری ماں بہنیں سینہ اور سر پیٹ ہے. خدا تمہارے سہاگوں کو سلامت رکھے. ماں بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. تمہارے دم سے عزاداری ہے، تمہارا گریہ بلند ہوتا ہے تو یہاں مردوں کا گریہ بلند ہو جاتا ہے. بچے کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے. ماں دیکھ رہی ہے. میرا لخت جگر کربلا کی تپتی ہوئی ریت، تپتی ہوئی قبر میں اتارا گیا ہے. حسین نے مٹی اٹھائی، علی اصغر کے پاؤں پہ ڈالی. ماں نے کلیجہ پکڑ لیا. حسین نے مٹی اٹھائی، علی اصغر کے گھٹنوں تک مٹی آئی. ماں نے کلیجہ پکڑ لیا. حسین نے مٹی ڈالی، علی اصغر کے شکم تک مٹی آئی. ماں کلیجہ تھامے ہوئے دیکھ رہی ہے. حسین نے مٹی ڈالی، علی اصغر کا سینہ چھپ گیا. ماں ابھی تک کلیجہ پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی حسین نے علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالی، رباب بے ہوش ہو گئی. رباب بے ہوش ہو کے زمین پر گری. زینب نے سنبھالا. علی اصغر کی قبر تیار ہو گئی.
حسین آ گئے خیمہ میں، آواز دی زینب الوداع۔ رخصت آخر کو حسین آئے، ایک ایک بی بی سے کہا زینب الفراق، ام کلثوم الوداع، ام رباب آخری سلام، ام لیلا خدا حافظ۔ ایک ایک بی بی کو سلام کیا، ایک ایک بی بی کو سلام کیا، کہا آپ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، میدان میں جا رہے ہیں۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھیا یہ بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں کہ یہ دو رویا قطار بنا کر کھڑی ہو جائیں، اور جب ان کے درمیان میں سے گزرتے چلے جاؤ، ان کے درمیان میں سے گزرتے چلے جاؤ تاکہ یہ تمہارے چہرے کو آخری بار دیکھ سکے۔ یہ کہہ رہی ہیں نہ معلوم اب فاطمہ کے چاند کی زیارت کب ہوگی۔ ایک بار حسین نے گردن جھکائی، دو رویا قطار بنا کے بنی ہاشم کی خواتین کھڑی ہو گئی۔ حسین درمیان میں سے گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ کوئی بی بی حسین کے دامن کو چوم رہی ہے، کیا سن رہے ہو؟ کوئی بی بی حسین کے بازو کو چوم رہی ہے، کوئی بی بی حسین کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے، کوئی بی بی حسین کے قدموں کو چوم رہی ہے۔ علامہ معظر حسن زینی کہتے ہیں کہ زینب نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیویاں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، بلکہ زینب اصل میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ بھیا تم نے صبح سے لے کے عصر تک جنگ لڑی ہے، تمہاری جنگ میں سپاہی تھے، تمہارا ایک سپاہی علی اکبر جیسا تھا، ایک سپاہی قاسم جیسا تھا، دو سپاہی اور محمد جیسے تھے، ایک سپاہی عباس جیسا تھا۔ اے بھیا تم نے جنگ لڑی ہے، تمہارے سپاہی میں نے دیکھے، تمہارے بعد زینب کو بھی جنگ لڑنا ہے، ذرا زینب کا لشکر تو دیکھ لو۔ زینب کے لشکر میں ام رباب، زینب کے لشکر میں ام لیلا، زینب کے لشکر میں ام کلثوم، زینب کے لشکر میں ام فروا۔ اور اے بھیا تمہارے لشکر کا سب سے بڑا سپاہی علی اصغر تھا، تو میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی سکینہ۔ آج رکو ملنا گریا روکو نہیں، ہائے حسین کہتے چلے جاؤ، میرے لشکر کی سب سے بڑی سپاہی سکینہ۔ اے بھیا سکینہ کو تمہارے بعد تواجے کھانا ہے۔ حسین گردن جھکا کے آگے بڑھے، خیمہ گاہ سے باہر آئے، ذوالجناح سامنے تھا۔ ایک بار حسین نے کہا ہے کوئی جو مجھے اس سواری پر سوار کرائے؟ یہ لفظ کہہ رہے تھے، فرات کی طرف رک کر کے کہا کہاں ہو عباس، مقتل کی طرف رک کر کے کہا کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو قاسم، کہاں ہو آل محمد۔ آج کوئی حسین کی رکاب تھامنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی حسین کی آواز سنی کم از کم ہائے ضرور کہہ دینا۔ ایک بار خیمے کا پردہ الٹ کر علی کی بڑی بیٹی سامنے آئی، کہا بھیا اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، آج زینب سوار کرائے گی۔ بیٹھے رہنا، بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، خواتین بھی بیٹھی رہے۔ جب میں آخری جملہ کہوں گا تو زیارت برآمد ہوگی۔ کہا بھیا آج علی کی بیٹی سوار کرائے۔ زینب نے رکاب کو تھاما، زینب نے لجام فرس کو تھاما، حسین سوار ہوئے۔ جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ میں کیا کروں، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں یہی مسائل۔ ایک غریب بےکس مسافر کا تذکرہ ہے، آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، ایسا گریہ کم مقامات پر دیکھنے میں آتا ہے جیسے تم گریہ کر رہے ہو۔ خدا تمہیں اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی نعمت سے نواز ہے، اگر تمہارے رزق میں کمی ہے تو حسین کے صدقے سے رزق میں اضافہ ہو جائے، ورنہ تمہارے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رکھے۔ اگر گھر پر سر پر گھر کی چھت نہیں ہے تو خدا تمہیں گھر عنایت فرمائے۔ اتنی دعائیں جب میں حسین کا ادنا سا ذاکر دے رہا ہوں تو سوچو اس وقت حسین کی ماں تمہیں کتنی دعائیں دے رہی ہے، اس وقت مادر حسین تمہیں کتنی دعائیں دے رہی ہو۔ حسین کی ماں کی دعائیں لیتے جاؤ، ہائے حسین کہتے جاؤ۔ ایک بار گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، حسین نے گھوڑے کو چومنا شروع کیا، عیال چومے، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کہا ہاں ذوالجناح مجھے پتا ہے تو بھی تھک چکا ہے، میرے ساتھ تو نے بھی 72 لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن اے ذوالجناح بس آخری زحمت ہے، مجھے لے چل میری قتلگاہ کی طرف، لے چل مجھے جہاں میری ماں ہے وہاں لے چل۔ ایک بار ذوالجناح نے روتے ہوئے اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا سینے پہ سونے والی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا،
میرے بابا کو نہ لے جاؤ. مجھے بتاؤ حسین کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی؟ حسین بے اختیار گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، روتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھے. 4 برس کی سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، رخسار چوم کر خیمے میں آ گئے اور بابا سکینہ کے رخسار چوم رہے ہیں. بیٹی جا رہے ہیں، بیٹی اجازت دے دو. سنیں گے؟ سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے. 4 برس کی بچی کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اگر کسی کی 4 برس کی بچی ہے تو اپنی بچی کو ذہن میں لائے، خدا اس بچی کے سروں پر اس کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے. اس بچی نے ننھے سے ہاتھ حسین کے رخسار پر پھیر پھیر کر کہا، بابا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار حسین نے سکینہ کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹی تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں، بیٹی تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں. دوسرا سوال سکینہ نے کیا، کم از کم اس پہ ہائے تو کہہ دینا، چیخ مار کے ہائے ضرور کہنا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے خاموش نہ رہنا. ایک بار سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے. سلامت ہو کیسے تم نے گریہ کیا؟ سلامت ہو تم نے کیسے گریہ کیا؟ بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے. حسین نے بے اختیار سکینہ کو سینے سے چپکا کر کہا، اے بیٹی آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، اے بیٹی کیا بہت پیاسی ہے، بہت پیاس لگی ہے؟ سلام ہو سکینہ پر. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سینے پہ ہاتھ مارو.